اب آج کے اس درس میں ان لوگوں کا بیان کیا جا رہا ہے جو لوگ ان صفات سے خالی ہیں، یعنی وہ لوگ جو کہ اپنی مرضی کی اور اپنی من پسند کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جیسا دل چاہے اس طرح دنیا کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا کیا حال ہوگا اور ایسے لوگوں کے ساتھ کیا بیتے گی، اور ایسے لوگوں کا قرآن کے اندر ان لوگوں کی کیا کیفیت ہے اور قرآن کا کیا نظریہ ہے ان لوگوں کے متعلق۔ بہت سے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ تو بڑی عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور بڑی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا اس کتاب پر یقین ہے کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے اور سچی اور پکی کتاب ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تلاوت کی، اس کو خود پڑھا، پڑھایا، سمجھا، سمجھایا، اور صحابہ کی وساطت سے، صحابہ کرام کی وساطت سے ہم تک پہنچایا۔ اب یہ قرآن مجید ایسے لوگوں کے بارے میں کیا رائے پیش کرتا ہے اور قرآن مجید ایسے لوگوں کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے، اس کے متعلق پہلی چیز یہ ذکر کی گئی کہ وہ لوگ جو نافرمانی کرنے والے ہیں ان کی سب سے پہلی اور بری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ عہد کر لیا، کرنے کے بعد توڑ دیا، اور عہد کے توڑنے پر کوئی اس کو جرم بھی نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ اپنی ایک پکی ٹھکی عادت بنا لی ہے۔ جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ ارشاد فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانی اور علامت دیکھنی ہو کہ کون سا آدمی ہے جس کے اندر نفاق کے عنصر اور عناصر اور اجزاء پائے جا رہے ہیں، تو اس کی آسان نشانی یہ ہے، آسان علامتیں یہ ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہیں۔ اور ایک روایت میں تو یوں فرمایا کہ جس میں جون سی علامت پائی جا رہی ہے، جتنی علامات اور عناصر اور اجزاء پائے جا رہے ہیں اس میں اتنا نفاق ہے، اور جس میں یہ ساری علامتیں ہیں وہ تو پھر سمجھ لیں کہ اس کے نفاق کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، وہ پکا ہی منافق ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث، تین نشانیاں بیان کی ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے گا جھوٹی بات کرے گا، سچ اس کے لیے اس کی زندگی کی کسی خانے میں اور کسی صفحے پر لکھا ہوا ہی نہیں ہے کہ سچ بھی بولنا کوئی اچھی بات ہوتی ہے۔ جب بھی اس نے بات کرنی ہے جھوٹ ہی بولنا ہے، چاہے وہ یہ اپنے آپ کو سمجھا رہا ہو کہ میں اس جھوٹ کے ذریعے سے مال زیادہ حاصل کروں گا، میں اس جھوٹ کے ذریعے سے لوگوں کو مطمئن کر دوں گا، میں اس جھوٹ کے ذریعے سے اپنے افسر کو راضی کر لوں گا، یہ جو بھی اس کا مطمع نظر ہو، لیکن بات یہ ہے کہ یہ نفاق کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے تو جھوٹ ہی بولے۔ اس لیے روایت میں فرمایا کہ انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اس کو لکھ دیا جاتا ہے عرش پر کہ یہ انسان سچا ہے، صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں صدیق لوگوں کا مرتبہ یہ بیان کیا گیا کہ صدیق لوگ وہ ہیں کہ جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اس کا حشر پھر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے بعد ہوگا۔ تو انبیاء کے بعد دوسرا مقام اور دوسرا مرتبہ اور دوسرا درجہ سمجھ لیں وہ صدیقین کو دیا گیا ہے۔ تو صدیق یہ بن جانا کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ بہت مشکل بات ہے، لیکن اس کے اوپر ثواب اور اس کا مقام اور مرتبہ بہت اعلیٰ ہے کہ انبیاء کے بعد دوسرا درجہ دیا گیا ہے صدیقین کو۔ اور صدیقین وہ سچ بولنے سے ہی انسان صدیق بنتا ہے، جھوٹ بولنے سے نہیں۔ اور جھوٹ بولنے کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ یہ منافق کی نشانی ہے، آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب۔ اور دوسری چیز جو اس آیت سے منسلک ہے وہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا وعد اخلف، یا ایک روایت میں واذا عاہد غدر، کہ جب بھی وعدہ کرے گا اس وعدے کی پاسداری نہیں کرے گا۔ جو بھی اس نے وعدہ کیا ہے، مثلا یہ کہ میں فلاں تاریخ کو آپ کو رقم ادا کر دوں گا، نہیں ادا کرنا، فلاں تاریخ کو آپ کو یہ مکان، آپ کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا، مکان ہی آپ کو بنا کے دے دیں گے، نہیں بنا کر دیا، فلاں تاریخ کو یہ دکان ہم خالی کر کے آپ کو دے دیں گے، نہیں کر کے دی،
فلاں تاریخ کو یہ جگہ آپ کو دے دی جائے گی، ہینڈ اوور کر دی جائے گی، نہیں کی۔ تو بہرحال یہ تو چند مثالیں ذکر کی ہیں، لیکن جتنے بھی معاہدات ہیں اور ایگریمنٹ ہیں ان کی شریعت کے اندر، جیسے دنیا میں بھی بعض ممالک میں بڑی سختی ہے، لیکن وہ تو دنیاوی نظریے سے ہے۔ اسلام نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا کہ ان معاہدات کی پاسداری کی جائے۔ اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، عہد کو پورا کرو اس لیے کہ عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اس حساب سے اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ اور رسول کی نافرمانی کے اوپر اترتے ہیں ان کی یہ بڑی خامیوں میں سے ایک بہت بڑی خامی اور اول خامی یہ ہوتی ہے کہ وہ عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک تو دنیاوی عہد ہے اور ایک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ہر انسان عہد کر کے آیا ہوا ہے۔ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو یہ اس کا ایک قسم کا ایگریمنٹ اور ایک معاہدہ ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وعدہ وہ کر چکا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اوامر ہیں، ان کے اوپر وہ عمل پیرا ہوگا، اور جو مناہی ہیں اور نواہی ہیں جن سے روک دیا گیا ہے ان سے وہ رک جائے گا۔ قرآن مجید میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ساری انسانیت کو، خذوا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو شریعت دے رہے ہیں، اوامر، اس کو پورا کرو، جن سے منع کریں ان سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو یہ منافق کی نشانی ذکر کی گئی ہے کہ اذا عاہد غدر، یا واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، اور تیسری چیز یہ ذکر کی گئی کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو وہ امانت میں خیانت کر دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے ہی امین، صادق اور امین، یہ دونوں صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بھی بولتے تھے، اور یہ ہے کہ امانت بھی پوری ادا کرتے تھے، اور جو وعدے کیے جاتے تھے ان وعدوں کی بھی پاسداری کیا کرتے تھے۔ جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص ایک وعدہ کر کے چلا گیا، آپ رکے تھوڑی دیر کے بعد میں آتا ہوں، لیکن بہت زیادہ کافی وقت کے بعد وہ آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ پایا جہاں وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد اور پاسداری کی ایک مثال پیش کی جاتی ہے، اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ تو بہرحال اس آیت میں یہ خاص طور پر ذکر کیا گیا کہ عہد جو بھی کیا جائے اس کی پھر پاسداری کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ یہ حکم سخت نازل نہ فرماتے تو دنیا کے اندر امن نہیں قائم ہو سکتا تھا، دنیا کے اندر سکون نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ ہر پھر جگہ جہاں پہ بھی معاہدہ ہوتا اور اس کو پائے تکمیل تک نہ پہنچایا جاتا اور وفائے عہد نہ ہوتا، دنیا کے اندر خرابیاں اور فساد اور لڑائی جھگڑے یہ ساری چیزیں ہونا شروع ہو جاتی، اور جو اللہ کے ساتھ عہد ہے وہ بھی انسانیت وہ پورا نہ کر پاتی۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے یہ حکم سختی سے نازل فرمایا کہ عہد کرو تو پھر پورا بھی کرو۔ ہاں اگر عہد نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن جب وعدہ اور عہد کا لفظ آ جاتا ہے پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ذکر کی ان کی برائیوں اور خامیوں میں سے کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جن جن رشتہ داریوں کا یا جن جن جگہوں پر یہ کہا کہ یہاں پر صلہ رحمی کرو اور ان کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرو، یہ لوگ انہی چیزوں کو کاٹ رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں۔ جیسے کہ پڑوسی کے کتنے حقوق ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پر جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ رہتا کون ہے، کون اوپر رہتا ہے، کون نیچے رہتا ہے، کون دائیں رہتا ہے، کون بائیں رہتا ہے، کون سامنے رہتا ہے، کون پیچھے رہتا ہے، اور اس گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں، کتنے نہیں رہتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ بس صبح گئے اور شام کو آ گئے، اپنے زمین کے اندر مصروف ہیں، اپنی دکان کے اندر مصروف ہیں، اپنی ملازمت کے اندر مصروف ہیں، اپنی فیکٹری کے اندر مصروف ہیں۔ اسلام ان چیزوں کی تعلیم نہیں دیتا۔ یہ مغرب سے یہ ثقافت اٹھی ہے کہ ہر ایک انسان جائے اپنے کام پر اور واپس آ جائے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کون رہ رہا ہے، میرے سامنے میرے دائیں بائیں کون رہ رہا ہے۔ اسلام نے تو بڑی سخت تاکید کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر ایک گھر میں کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے تو اس کی سب سے پہلی جو ضرورت ہوتی ہے وہ اس کے دائیں بائیں پڑوسی ہوتے ہیں، آمنے سامنے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے ان چیزوں کو جو ہے وہ موقت کیا اور پختہ کیا کہ آس پاس والوں کی خیر خبر لے، کون رہتے ہیں، کتنے افراد ہیں، کیا کرتے ہیں، اور کوئی حاجت ضرورت ہو تو اس کو پورا کریں۔ پڑوسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ما زال جبریل یوصینی، مجھے جبریل علیہ السلام آئے اور مسلسل وصیت کرتے رہے بالجار، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی، حتیٰ ظننت انہ سیورثہ، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو وراثت میں بھی شامل کر دیا جائے، یعنی جب انسان فوت ہوتا ہے تو جہاں اس کے بیٹوں کو حصہ دیا جاتا ہے کہیں پڑوسی کو بھی اس کے ساتھ شامل نہ کر لیے۔ اتنا زیادہ جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے پڑوس کی۔ اور پھر یہ پڑوس میں ایک تو پڑوسی وہ بھی ہے جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، لیکن ایک پڑوسی وہ بھی ہیں جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں۔ زمین کے اندر پڑوسی ہے، زمین ساتھ ساتھ کھیت ملے ہوئے ہیں، یہ کھیت کے اعتبار سے پڑوسی ہیں، یا اسی اعتبار سے کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، تو وہ ملازمت یعنی عمل کے اعتبار سے بھی جو پڑوس کے اندر ہے وہ بھی اس کا پڑوسی شمار ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی اس کی مصاحبت اور اس کی رفاقت اچھی ہونی چاہیے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہ حکم دیا ہے کہ اس کو پورا کیا جائے، لیکن جو لوگ خلاف شریعت چلتے ہیں وہ ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ ساتھ والا مر رہا ہے، بیمار ہے، زندہ ہے، کہیں گم ہو گیا ہے، کچھ اس کو ہوا ہے نہیں ہوا ہے، کہ فوتگی بھی ہو جائے تو پتہ نہیں ہوتا کہ ساتھ کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو بہرحال شریعت اسلام ان چیزوں کا نہیں دیتا، بلکہ یہاں تک کہا کہ اگر پڑوسی ہے، مسلمان ہے اور رشتہ دار ہے، 3 حق ہو گئے اس کے، ایک پڑوس کا، ایک مسلمان ہونے کا، ایک رشتہ دار ہونے کا۔ اگر رشتہ دار نہیں ہے، پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، تو 2 حق ہیں، ایک پڑوس میں ہونے کا، ایک مسلمان ہونے کا۔ اگر مسلمان بھی نہیں ہے، کوئی غیر مسلم ہے لیکن پڑوس میں رہتا ہے، تب بھی اس کا ایک حق ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ پڑوسی ہے تو اس کے معاملات کی خبرگیری کی جائے اور اس کا خیال رکھا جائے۔ اور یہاں تک کہا آپ علیہ السلام نے کہ اگر کوئی سالن بناؤ، کوئی اچھا سالن بناؤ، گوشت یا اس طرح کی چیزوں میں سے یعنی اچھی کوئی چیز بناؤ، تو اس میں شوربہ تھوڑا سا زیادہ کر دو، تھوڑا سا شوربہ زیادہ کر دو کہ 1 پلیٹ جو ہے وہ ساتھ والوں کو بھی بھجوا دو۔ تو یہ اسلام کی یہ تعلیمات ہیں ایک اچھے معاشرے کی تکمیل کے لیے۔ جیسے ایک گھر میں بھائی رہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی خبرگیری کرتے رہتے ہیں، ایسے ہی پڑوسیوں کو بھی کہا، ایک محلے میں رہتے ہیں، آمنے سامنے دائیں بائیں، ان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے سامنے جو رہتے ہیں ہمارے دائیں رہتے ہیں، ہمارے بائیں رہتے ہیں، کوئی ایسی معاملہ نہ ہو کہ جس سے تکلیف پہنچے، اسی سے اخوت اور بھائی چارگی پیدا ہوگی۔ تو یہ ارشاد فرمائے کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو یہ ختم کرتے ہیں، قطع کرتے ہیں۔ جس طرح میں نے بتا دیا رشتہ داری ہے، اس کو جوڑنے کا حکم دیا، تو چھوٹی چھوٹی بات پر بغیر کسی وجہ کے لڑائی ڈالنی ہے، بس اس نے یہ بات ایسے کیوں مجھے کہہ دی، اب وہ ربڑ کی طرح اس کو جتنا کھینچتے جائیں وہ بات ختم ہوتی نہیں ہے۔ بس اوقات میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ بچوں کی باتوں پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور وہ لڑائی بڑھتے بڑھتے بڑوں تک پہنچ جاتی ہے اور کہاں سے کہاں بات نکل جاتی ہے۔ ایسے ہی اور کسی بھی معاملے پر، رشتوں پر یا اور کسی بھی خاندان میں اور رشتہ داروں میں باتیں نکل پڑتی ہیں، پر جس کا رشتہ جہاں ہونا ہے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہیں ہونا ہے، دوسری جگہ ہو نہیں سکتا۔ لڑکے والے کہتے ہیں کہ ادھر ہمیں رشتہ کیوں نہیں دیا، کیا ہمارا لڑکا بیکار تھا، ہمارا لڑکا ناکارہ تھا، ہمارا لڑکا کوئی اس میں عیب تھا؟ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کی طرف سے تقدیر میں نہیں تھا، تو اس لیے نہیں ہونا تھا یہاں پر۔ یا کسی جگہ جو ہے وہ بچی کا رشتہ نہیں ہوا تو وہ لوگ سوچتے ہیں کہ کیوں انہوں نے رشتہ ہمارے ساتھ نہیں کیا، لہذا کٹ آف کر دیا جائے اور ان کے ساتھ معاملات بالکل منقطع کر دیے جائے۔ نہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے اسی میں بہتری ہوگی، اگر ہو جاتا بعد میں آگے معاملات نہ چلتے۔ یہ تو آسمان پہ بنتے ہیں رشتے اور زمین پر جو ہے وہ اس کی تکمیل ہوتی ہے اور اس کی تنفیذ ہوتی ہے۔ تو بہرحال چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے وہ لڑائی جھگڑے خاندانوں کے اندر پیدا، بعض لوگ جان بوجھ کے 2 بندوں کے درمیان میں جب معاملات ٹھیک چل رہے ہوں، بھائی بھائی ہے اس کے درمیان میں، بہن بہن ہے اس کے درمیان میں، اور اسی طریقے سے بھتیجا چچا ہے اس کے درمیان میں، جان بوجھ کے ایسی باتیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کے اور اختلافات بڑھ جائیں۔ ایک تو بات یہ بڑی اہم یاد رکھنے کی ہے کہ کبھی بھی ایک آدمی کی بات سن کے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ آپ کے بھائی آپ کے بارے میں یہ بات کر رہے تھے، وہ بات کر رہے تھے، فلاں بات ہے، بھائی اس بھائی سے جا کر خود پوچھ لو یہ باتیں آپ نے کی ہیں نہیں کی ہیں، اگر کی ہیں تو
بات سامنے ہو جائے گی، نہیں کی ہے تو بھی پتہ چل جائے گا۔ تو اس لیے یک طرفہ کوئی بھی دو آدمیوں کے درمیان بھی جھگڑا ہو سکتا ہے، ایک آدمی آ کر کہتا ہے مجھے اس نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا، اس کی باتیں سن لی، اب اسی کی باتوں کو سننے کے بعد رائے نہیں قائم کر دینی چاہیے کہ ہاں فلاں بندہ بہت غلط ہے، اس نے اس کے ساتھ بہت ظلم کیا۔ اب اس کی بھی بات جا کے سننی چاہیے کہ وہ کیا کہتا ہے، اس کا کیا موقف ہے۔ اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کے موقف میں بڑا تضاد پایا جا رہا ہوتا ہے، اس لیے آسان اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک فریق کی بھی رائے علیحدہ سے سنی جائے، اس کے بعد دوسری فریق کی رائے علیحدہ سے سنی جائے، دونوں میں سننے کے بعد اس کو دیکھا جائے، اس کو پرکھا جائے، اس کی تحلیل اور انالائسس کیا جائے کہ یہ بات کہاں کہاں سچی ہے اور کہاں کہاں جھوٹی ہے۔ تھوڑا سا جس کو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہو وہ بڑا پرکھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے، باتوں میں سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کون سچا کون جھوٹا ہے، اور پھر دونوں کو اکٹھا بٹھا کر جب بات کی جائے گی تو معاملہ سارا کا سارا کھل جائے گا۔ اس لیے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہوگا، ایک نے پورے خاندان میں ایک بات کر دی، سب لوگوں کا ذہن دوسرے کے خلاف ہو جائے گا، یا دوسرے نے آ کر بات کر دی، جن لوگوں کو بتا دیا اس کا پہلے کے خلاف ہو جائے گا۔ تو ایسا نہیں، دونوں کی باتوں کو سننا چاہیے اور اس کے بعد کسی حتمی نتیجے پر پہنچنا چاہیے۔ کسی ایک کی بات سن کر فیصلہ کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی وجہ سے خاندانوں میں لڑائیاں اور جھگڑے وہ بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں اور ختم ہونے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ یہ ارشاد فرمایا کہ رشتہ داری کو جوڑا جائے اور صلہ رحمی کو اختیار کیا جائے، اور یہ ان کی صفات ذکر کی ہیں، صفات تو نہیں، ان کے رذائل اور ان کی قباحتیں ذکر کی ہیں جو نافرمانی کرنے والے ہیں اور سرکش اور باغی لوگ ہیں، کہ جن چیزوں کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں۔ تیسری ان کی قباحت وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ فساد فی الارض کی تفسیر بہت ہی طویل ہے، اور اس کے اندر جتنی بھی دنیا میں خرابیاں پائی جا رہی ہیں ساری یہ آ جاتی ہیں کہ زمین میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے روک دی ہے، یہ خلاصہ ہے، قاعدہ کلیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے روک دی ہے، جس چیز سے منع کر دی ہے، اس کو اختیار کرنے سے زمین میں فساد لازماً آئے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اور حکیم کبھی بھی جس چیز سے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہو اس کو منع نہیں کرے گا۔ حکیم کی حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی چیز کو منع کرے گا جس چیز سے آگے نقصان پھیلے گا۔ ایک عام جو مثلا دنیا کے اندر طبیب اور حکیم ہوتا ہے، علاج کرتا ہے، وہ اپنے مریض کو وہی چیز ایڈوائز کرے گا جس سے اس کی صحت کے اندر فائدہ پہنچے، اور اسی چیز سے منع کرے گا جس سے اس کی صحت بگڑ جائے، کیونکہ حکیم کی حکمت کا تو اللہ تعالیٰ تو جو ہے وہ بہت ہی بڑی حکمتوں والا ہے اور بہت ہی بڑی مصلحتوں والا ہے، اس لیے اس نے جس چیز سے منع کیا اور روک دیا کہ یہ نہ ہو، تو پھر اس کے نہ ہونے میں ہی بہتری ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ چوری نہ ہو۔ اب دیکھیں چوری اگر اچھی چیز ہوتی تو چور خود یہ چاہتا کہ مجھ سے کوئی اور چوری کر لے۔ مثلا اس کی برعکس دیکھیں کہ علم ایک اچھی چیز ہے، تو علم والا یہ چاہتا ہے، جس نے قرآن مجید حفظ کر لیا، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے اور لوگ پڑھیں۔ کسی نے دینی تعلیم حاصل کر لی، وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے اور لوگ پڑھیں۔ لیکن چوری اچھی چیز نہیں ہے، اسی وجہ سے چور یہ نہیں چاہتا کہ مجھ سے کوئی اور چوری کر لے۔ اگر چوری اچھی چیز ہوتی تو پھر چور بھی کہتا ٹھیک ہے میں نے کوئی چوری کی ہے تو کوئی آ کے مجھ سے بھی چوری کر لے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، بری قباحت ہے اور بری خصلت ہے، اور شریعت نے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہے۔ اس کے اندر بہت حکمتیں ہیں، بہت مصلحتیں ہیں، اور اس کو اختیار کرنے سے پھر زمین میں بہت فساد پھیلے گا، زمین میں پھر فساد سے روک کوئی نہیں سکتا۔ ایسے ہی چوری کے ساتھ جو ہے وہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، ڈاکہ زنی ہے، غیبت ہے، سود ہے، یہ بھی زمین میں فساد مچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ اس کے ذریعے سے چند لوگوں کے ہاتھوں میں پیسہ آ جاتا ہے، اور غریب غریب سے غریب تر اور امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ بھی فساد فی الارض کا ایک ذریعہ ہے۔ اور ایسے ہی آج کل کے اس موجودہ دور کے اندر بے حیائی اور فحاشی کے جتنے بھی اسباب ہیں، چاہے وہ موسیقی کی صورت میں ہو، گانے کی صورت میں ہو، یا جو ہے وہ کسی مووی کی صورت میں ہو، یا کسی ناچ گانے کی صورت میں ہو، ڈانس کی صورت میں ہو، یا کسی بھی ایسی شکل میں ہو کہ جس سے فحاشی اور عریانی کو فروغ ملتا ہو، معاشرے میں بچوں اور بچیوں سے حیا ختم ہوتی ہو، وہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ اس لیے ہر ایسی چیز سے اجتناب کرنا یہ ضروری ہے کہ جس سے ہمارے خصوصاً اخص الخصوص ہماری نوجوان نسل کے اندر سے حیا وہ اڑ جائے اور اس کی چادر اتر جائے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا
کہ جب جو ہے وہ اذا لم تستحی ففعل ما شئت، جب حیا نہ رہے تو پھر جو مرضی ہے کرو، کیونکہ پھر انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا، بلکہ جانوروں سے بھی وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ اس لیے حیا یہ ایک ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑا، چھوٹا سا نہیں، بہت ہی بڑا حصہ ہے۔ حیا کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ معاشرے کے اندر کنٹرول میں رہتی ہیں اور گرفت میں رہتی ہیں۔ جب معاشرہ بے حیائی کی طرف، اب وہ بے حیائی کیسے ہے؟ بے حیائی وہ ڈرامہ سیریل کے ذریعے سے بچے دیکھ رہے ہیں، بچیاں دیکھ رہی ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، تو اس کے اندر جو کچھ اس کے اندر دکھایا جا رہا ہے ہمارے نوجوان اسی کو کاپی کر رہے ہیں، انہیں کچھ ہماری بچیاں، نوجوان بچیاں اسی کو کاپی کر رہی ہیں۔ جو وہاں پر دکھایا جا رہا ہے وہ ہماری یوتھ اور ہماری ینگسٹرز اور ہمارے نوجوان نسل اور ہمارے شباب اسی کو اختیار کرنے میں اپنی کامیابی دیکھ رہے ہیں، اور یہ غیروں کی ایک بہت بڑی چال اور تدبیر ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو اسلام کی ہسٹری اور اسلام کی تاریخ سے اور خصوصاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، صحابہ کرام اور صحابیات کی سیرت سے منقطع کر دیا جائے، اور ان کو اس معاشرے سے ڈسکنیکٹ کر دیا جائے، تاکہ انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، لباس کیسے پہنتے تھے اور باقی معاملات کیا کرتے تھے۔ بس ان کے سامنے یا آج کل کے دنیا کے چند ایکٹر اور ایکٹریس کو کر دو، بس اسی کو دیکھیں اور اسی کو اپنا مقتدا، پیشوا، رہنما سمجھ کر جو ہے وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھول جائیں۔ یہ ان کی ایک بہت بڑی چال ہے اور جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان کی چالوں کو سمجھنا ہے، ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کرنا ہے اور پڑھنا ہے، خصوصاً ہمارے نوجوان نسل کو، بچوں کو، بچیوں کو، چاہے ہم ان کو اسکول بھیجیں، کالج بھیجیں، یونیورسٹی بھیجیں یا مدرسہ بھیجیں، ہمیں ان کی اخلاقی اور دینی اور اسلامی تربیت کا لحاظ رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے، ورنہ چند سالوں میں ہی ہماری نوجوان نسل ہمارے ہاتھوں سے بالکل ہی نکل جائے گی۔ اس لیے کہ جس طرح میں نے شروع میں بتا دیا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ جب حیا نہ رہے تو پھر جو مرضی ہے کرو، تو حیا کا دامن تھامنا یہ بہت ضروری ہے، بچوں کے لیے بھی اور بچیوں کے لیے بھی، دونوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ حیا کو جب خاتمہ ہوتا ہے تو پھر فساد فی الارض مزید بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر اس کی لا نہایت لہو، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی کوئی پھر جو ہے نا وہ اختتام کوئی نہیں ہے، پھر وہ گھر سے فیملی سسٹم ختم ہو جاتا ہے، خاندانی نظام ختم ہو جاتا ہے، اور وہ انسان نہیں رہتے، بلکہ ان کی زندگی میں اور جانوروں کی زندگی میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا۔ بہرحال یہ تین بری خصلتیں اور تین قباحتوں کو ذکر کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ ان کا آخرت کا انجام دیکھ لیجئے کہ جو نقض عہد کریں، قطع رحمی کریں اور فساد فی الارض کو اختیار کریں، اولئک لہم اللعنۃ، ایسے لوگوں کے لیے لعنت ہے۔ لعنت اللہ کی رحمت سے دوری کو کہتے ہیں۔ رحمت ایک بہت وسیع ایک لفظ ہے، لیکن بہت وسیع مفہوم کو شامل ہے، پورا سمندر اس کے اندر بند ہے ایک لفظ میں۔ ایسے یہ قرب، اللہ کی قرب کے لیے رحمت کے لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اللہ سے بعد کے لیے اور دوری کے لیے وہ لعنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بھئی اپنی اولاد کے اوپر لعنت کا لفظ نہ بھیجا کریں، تم پر لعنت ہو، لعنت ہو۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں غصے میں، یہ بہت برا لفظ ہے کہ لعنت تو یہ ان غلیظ لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے جو ان بری خصلتوں کے جو ہے وہ اندر گر چکے ہوں اور ان سے ان کے روح اور ان کا جسم ملوث ہو چکا ہو، ان کے لیے کہا گیا ہے اولئک لہم اللعنۃ، ایسے لوگوں کے لیے بڑی سخت لعنت ہے۔ ایک یہ بات، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے لیے بہت ہی برا گھر تیار کیا گیا جو جہنم ہے، کہ اس میں جب جائیں گے تو لگ پتہ جائے گا۔ لیکن ایک اشکال یہاں پر تھوڑا سا یہ ہے جس کا جواب اگلی آیت میں آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ان کے اوپر اتنی لعنت ہے اور اتنا ہی اللہ ان سے ناراض ہے، جو یہ نقض عہد بھی کریں، قطع رحمی بھی کریں، فساد فی الارض بھی مچائیں، پھر ان کے پاس اتنا پیسہ کیوں ہے؟ پیسہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی آتا ہے، اب یہ لوگ اتنے امیر سے امیر تر کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ ایک ایکٹر ہے، وہ ایک مووی ریلیز کرتا ہے، وہ کروڑوں میں جا کر بکتی ہے اور پہلے کچھ بھی نہیں ہے، اب وہ جو ہے وہ اربوں میں کھیل رہا ہوتا ہے، ڈالر کے اندر چلا جاتا ہے اور ان چیزوں میں چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی کوئی بھی جو ہے وہ سنگر ہے، وہ اپنا گانا ریلیز کرتا ہے اور اس کے بعد وہ پوری دنیا میں ہٹ ہو جاتا ہے، فیمس ہو جاتا ہے، اس پر لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ وہ کماتا ہے، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں ہے؟ اگر ناراض ہوتا تو اس کا یہ سانگ فیمس ہی نہ ہوتا اور پاپولر ہی نہ ہوتا اور وہ اسی طرح رہتا، تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔
اور بعض اس طرح کے ہمارے مسلمان ہیں بھی جو نافرمانی کی زندگی اختیار کرتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی اللہ تعالیٰ ہم اللہ کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس سانگ کو، ہماری اس مووی کو، ہماری اس فحاشی کو جو ہے وہ لوگوں کے اندر قبولیت عامہ دے دی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم نے لوگوں سے بڑا پاپولیرٹی ہمیں ملی ہے، ہم تو کچھ نہیں ہیں، یہ اسی کا شکر ہے، اسی کی۔ یہ غلط باتیں ہیں ساری، یہ جہالت کی باتیں ہیں، سمجھ کی اور عقل کی اور کمی کی باتیں ہیں، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے۔ دیکھیں اگر وہ اچھی چیز ہوں، یہ چیزیں جتنی بھی ہیں، تو پھر کسی مسجد میں بھی ہو جائیں کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اچھی چیز جو ہے، لیکن کوئی عام سے عام جاہل بھی یہ اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ مسجد میں ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہو۔ بس یہ سمجھ لیں کہ جو چیز مسجد میں نہیں ہو سکتی ہے وہ باہر بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ مسجد میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو منع کر دیا ہے کہ یہ چیزیں نہ ہوں، شریعت کے وہ خلاف ہیں، وہ مسجد سے باہر بھی خلاف ہیں۔ اللہ شواذ و نوادر تو ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن عمومی طور پر یہی چیز ہے۔ اب اس کا یہ ہے جواب اگلی آیت میں یہ آ رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو کر یہ چیزیں نہیں کر رہا ان کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کسی کو رزق کا زیادہ مل جانا یا کم مل جانا، یہ ہرگز زیادہ مل جانا اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں ہے، اور کم مل جانا یہ ناراضگی کی علامت نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اور اس کی ایک بڑی واضح مثال یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اپنے بھتیجے سے کہ ہم لوگ چاند کو دیکھتے تھے اور اس کے بعد دن گننا شروع کر دیتے تھے، تو اس کے بعد اگلا چاند آ جاتا تھا، پھر اس سے اگلا چاند آ جاتا تھا۔ ما اوقد نار فی بیت من بیوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کما قالت، کہ 3 چاند یعنی 2 مہینے ایسے گزرتے تھے ہمارے اوپر کہ صرف میرے گھر میں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 11 بیویاں تھیں، 11 گھر تھے، 11 گھروں میں سے کسی ایک گھر کے اندر بھی چولہا جلانے کے لیے آگ کو نہیں جلانا پڑتا تھا 3 چاند 2 مہینے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ آگ کو کس لیے جلایا جائے گا چولہے میں، کہ جب کچھ پکانا ہوگا نا، جب پکانا ہی نہ ہو تو چولہے میں آگ کس لیے جلانی ہے۔ اور 3 چاند 2 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، تو بھتیجے نے کہا تھا، پوچھا تھا سوال کہ پھر آپ کا گزارا کیسے ہوتا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ علی الماء والتمر، کھجور پر اور پانی پر، ان 2 چیزوں پر صرف ہمارا گزارا ہوتا تھا اور کچھ نہیں۔ تو یہ اب اس پیمانے پر ذرا پرکھیں ہم کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کتنے محبوب ترین ہیں۔ ہمارا ایمان اگر اللہ کے بعد مخلوق میں سے، خالق کے بعد مخلوق میں سے کسی کا مقام اور مرتبہ ہے وہ حضور پاک علیہ السلام کا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو پھر کیا اللہ تعالیٰ ناراض تھا کہ 3 مہینے 3 چاند اور 2 مہینے چولہا ہی نہیں جلایا؟ اس کا جواب یہ بات سمجھ لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا۔ یہ 2-3 روایات میں ذکر کر رہا ہوں، اس سے بڑی وضاحت ہو جائے گی اس مسئلے کو سمجھنے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء۔ اگر اس ساری دنیا سے مراد یہ نہیں ایک بحریہ کا پلاٹ یا ایک لینڈ کروزر یا پراڈو، ساری دنیا میں جتنی بھی دنیا کے اندر گاڑیاں ہیں، جتنے بھی پلاٹ، جتنے بھی مکان، جتنے بھی سونا چاندی، جتنے بھی عہدے ہیں، سب شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اور سچی اور پکی حدیث ہے کہ اگر اس ساری دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ہے نہیں، اگر ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں یہ ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام جا رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ راستے میں ایک جو ہے نا وہ بکری کا بچہ ہے، کان اس کے چھوٹے چھوٹے تھے، مرا ہوا پڑا گندگی کے ڈھیر پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو تم میں سے کوئی خریدنا چاہتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم اس کو کیوں خریدیں گے، بکری کا بچہ ہے اور وہ بھی مرا ہوا ہے، حرام ہے، چلو اگر زندہ ہوتا تو حلال ہوتا تو کوئی خرید بھی لیتا، اور ہے بھی گندگی کے ڈھیر پر پڑا ہوا، اس میں سے کیا نکلے گا، اور ہے بھی حرام، مرا ہوا ہے، تو ہم پیسے ضائع کرنے، یعنی مفہوم ایسے ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ لا نحبہ، ہم اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ایسے ہی ہے کہ یہ دنیا جتنی بھی ہے ساری، یہ اللہ کے نزدیک اس جو مری ہوئی بکری کا بچہ ہے اس سے بھی زیادہ ارذل ہے، اللہ کے نزدیک زیادہ ذلت والی ہے اللہ کے نزدیک۔ جب ایک چیز کی عزت نہیں ہے اللہ کے ہاں، ایک چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، تو کسی کے پاس زیادہ ہو جائے کم ہو جائے تو
تو وہ کوئی کامیابی کی علامت تو نہیں ہے. کم ہو جائے ناکامی کی علامت نہیں ہے. کم ہو جائے ناکامی کی علامت نہیں ہے، زیادہ ہو جائے کامیابی کی. یہ تو ہم نے معیار بنا لیا کہ بھئی جس کے پاس پیسہ بہت زیادہ آ رہا ہے یہ تو بھئی اللہ کا بڑا محبوب ہے، اس پر بڑا کرم ہو گیا، اس پر بڑی نوازشیں ہو گئی ہیں، بڑی رحمتیں ہو گئی ہیں. اگر کسی سے مال چھن گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، اس کا کاروبار جاتا رہا، تب لوگ کہتے ہیں یہ تو ہے ہی ایسا، اس کے ساتھ ہونا ہی ایسا چاہیے تھا، اس نے یہ وہ کیا ہے، اس نے وہ کیا ہے، بہت ساری اس کی خامیاں گننا شروع کر دیتے ہیں. تو بات یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس دنیا کا زیادہ آ جانا یا دنیا کا کم ہو جانا، پیسوں کا بڑھ جانا یا پیسوں کا گھٹ جانا، یہ ہرگز نہ کامیابی کی علامت ہے نہ ناکامی کی علامت، بلکہ اس شخص کی انفرادی، اجتماعی، شخصی اور گھریلو اور باہر کی ساری اس 24 گھنٹے کی زندگی میں یہ دیکھنا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر اللہ رسول کے احکامات ہیں نہیں ہیں کامیابی کی علامت ہے، نہیں ہے ناکامی کی علامت. ایک بزرگ تھے، ان کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ آ رہا تھا، تو ان کو کہا گیا کہ جی آپ کا جو ہے وہ تجارتی قافلہ وہ ڈوب گیا ہے. انہوں نے کہا الحمدللہ. پھر خبر آئی، دوسرے آدمی نے آ کر کہا کہ جی آپ کا تجارتی قافلہ جو شپمنٹ آ رہی تھی آپ کی وہ ڈوب گئی ہے. انہوں نے کہا الحمدللہ. پھر تیسرے نے آ کر کہا کہ وہ جو آپ کی شپمنٹ آ رہی تھی، آپ کا بحری جہاز آ رہا تھا تجارتی قافلہ، وہ ڈوبتے ڈوبتے بچ گیا. انہوں نے کہا الحمدللہ. وہ تو چلا گیا، جو پاس بیٹھا ہوا ایک ان کا تھا مرید، اس نے کہا کہ حضرت یہ کیا بات ہے؟ تیسری مرتبہ چلو الحمدللہ سمجھ میں آتی ہے، پہلی 2 مرتبہ الحمدللہ کیوں کہا؟ انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ تھی کہ جب اس نے آ کر مجھے یہ بتایا تو میں نے اپنے دل کی طرف ایک نظر دوڑائی کہ دل کیا کہتا ہے. تو اس نے کہا کہ بھئی اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا. جو اس کی ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی خیر ہے، بہتری ہے. تو اس دل کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جانے پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے اور اس لیے اللہ کی تعریف کی ہے کہ اللہ کا شکر ہے. ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، ایک جا رہے تھے بزرگ، تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے اس کے پاس دنیا کا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، دونوں آنکھوں سے بھی وہ معذور ہے، دونوں ہاتھوں سے بھی اور دونوں پاؤں سے بھی، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میں آپ کی تعریف شمار کر ہی نہیں سکتا ہوں، آپ بہت ہی بڑے بزرگ ہیں، بہت ہی بڑے بادشاہ ہیں، بڑے شہنشاہ ہیں، میں اگر آپ کی تعریف کرنا بھی چاہوں تو کر نہیں سکتا ہوں. آپ نے مجھے جو کچھ عطا کر دیا ہے میں اس پر آپ کی بہت بہت حمد بیان کرتا ہوں. تو ان بزرگ گروپ کے اس سے پوچھا امتحان کے طور پر، کہ تمہیں کیا ملا ہے کہ جس پر تم تعریف کرتے ہو اللہ کی؟ تم کہہ رہے ہو کہ میں اللہ احمد اللہ علی ما اعطانی، اللہ تعالیٰ کی میں ان صفات پر، ان چیزوں پر تعریف کرتا ہوں جو اس نے مجھے بہت زیادہ عطا کی ہیں، گننا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے ہیں. تمہارے پاس تو 2 پاؤں بھی نہیں ہیں، 2 ہاتھ بھی نہیں ہیں، 2 آنکھیں بھی نہیں ہیں، تو تم کس چیز پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہو؟ اس نے بڑا ہی عمدہ اور بڑا ہی بہترین جواب دیا. اس نے کہا کہ میں اس چیز پر تو شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جسم ایسا دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمائش دی، اس آزمائش پر یہ صبر کر رہا ہے. مجھے ایسا جسم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھ پر آزمائش بھیجی ہے اس پر یہ مکمل طور پر صابر ہے، شکایت نہیں کرتا. تو مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور مجھے ایسی زبان عطا کی ہے جو زبان ہر وقت اللہ کا ذکر ادا کر رہی ہے، لساناً ذاکراً و جسداً صابراً. مجھے ایسی زبان عطا کی ہے جو ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اور ایسا جسم عطا کیا ہے جو صبر کر رہا ہے، وقلباً شاکراً، اور ایسا دل عطا کیا ہے جو اندر سے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. تو یہ میں اللہ کی کیوں نہ حمد بیان کروں کہ اس نے مجھے یہ اتنی بڑی 3 نعمتیں عطا فرما دی ہیں کہ ان نعمتوں کا مقابلہ اور کوئی چیز نہیں ہو سکتا ہے. میرے پاس یہ ساری چیزیں ہوتی میں عیاشی میں اور تکبر میں اور چیزوں میں پڑ جاتا. تو میرے محترم بھائیو دوستو، اس لیے یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ دنیا کا زیادہ ہو جانا یا کم ہو جانا. اس لیے اگلی آیت میں اللہ جل شانہ نے اس کے متعلق ارشاد فرما دیا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو زیادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، ناپ کر دیتا ہے. وفرحوا بالحیات الدنیا، لیکن دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ مل گیا، اللہ ہم سے خوش ہے، تو یہ خوش ہو جاتے ہیں دنیا کی زندگی پر ہی اور عیاشیوں میں پڑ جاتے ہیں.
لیکن فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر بہت ہی تھوڑا سا سامان۔ متاع بالکل ردی سامان کو عربی میں کہا جاتا ہے، تو گویا کہ یہ کہا گیا کہ یہ جو سامان ہے یہ بہت ہی تھوڑا ہے اور اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بہت ہی تھوڑا ہے، بہت ہی ردی ہے۔ تو جس کی اللہ کی اہمیت نہیں ہے تو اس کے زیادہ ہو جانے پر کوئی وہ اکڑنا، غرور کرنا، تکبر کرنا اور فخر کرنا یہ کوئی شایان شان نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پورے دین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ الیک یرجع الامر کلہ نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى۔ اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔